بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، شہر میں ایک عالم دین رہا کرتا تھا۔ اپنے علم کی بدولت وہ عالم دین دور دور کے شہروں تک مشہور تھا۔ دور دور سے لوگ عالم دین سے ملنے اور علم سے استفادہ حاصل کرنے آتے تھے۔ روز نماز عشاء علم کی مجلس ہوتی جس میں بہت زیادہ لوگ شریک ہوتے۔ جب ایک روز مجلس جاری تھی تو ایک نوجوان شخص آ پہنچا جسے اس سے پہلے شہر میں کسی نے نہ دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ بہت وسیع تھا۔ جب مجلس مکمل ہوئی تو وہ شخص عالم دین کے پاس تشریف لایا اور عرض کی، میری بیوی امید سے ہے، میں آپ سے دعا کروانے کی غرض سے آیا ہوں تاکہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ عالم دین نے نوجوان شخص کی طرف دیکھا اور کہا، تم کہاں سے آئے ہو؟ آج سے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا اس شہر میں۔ نوجوان نے کہا کہ میں اس شہر میں نیا ہوں، اسی لیے آپ نے مجھے پہلے نہیں دیکھا۔ نوجوان کی بات ختم ہوئی تو عالم دین نے اس شخص کے لیے نیک صالح اولاد کی دعا کی اور پھر وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا اور عالم دین نے بھی اپنے گھر کی راہ لی، جہاں اس کی بیوی اور بچے کھانے کے دسترخوان پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد عالم دین کی بیوی نے کہا کہ سردی سر پر ہے اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ بچوں کے لیے کپڑا اور کھانے پینے کی اشیاء خرید سکیں، اور گندم کی قیمت دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ سردی میں گندم ملنا بہت مشکل ہوگا، کیوں نہ کسی سے ادھار لے لیں اور ضرورت کی اشیاء خرید سکیں تاکہ سردیاں آسانی سے گزر سکیں۔ عالم دین نے کہا کہ ہر کسی کی ضروریات ہیں، کوئی ہمیں ادھار کیوں دے گا؟ دونوں میاں بیوی کے درمیان بحث بڑھتی گئی کہ آدھی رات کا وقت ہو گیا اور دروازے پر دستک ہوئی۔ عالم دین کی بیوی کہنے لگی کہ اس وقت کون آ گیا؟ ہمارے پاس تو نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے اور نہ سونے کے لیے بستر۔ عالم دین نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی نوجوان شخص کھڑا تھا جس سے رات کو عالم دین ملے تھے۔ عالم دین نے نوجوان شخص سے پوچھا، خیریت تو ہے آپ اس وقت؟ نوجوان شخص نے ادب سے کہا کہ میری بیوی کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت آ گیا ہے اور اس کی ضد ہے کہ بچے کے کان میں اذان آپ دیں، اسی لیے آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ عالم دین نے جب نوجوان کی یہ بات سنی تو اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ نوجوان عالم دین کو ایک گلی کی طرف لے کر پہنچا جو اس سے پہلے یہ گلی عالم دین نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ نوجوان عالم دین کو لے کر گھر میں داخل ہوا جہاں درجنوں نومولود بچے تھے۔ عالم دین کے پاس درجنوں بچے اذان کے لیے لائے گئے۔ عالم دین کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک انسان کے ہاں اتنے بچوں کی پیدائش۔ عالم دین نے نوجوان سے کہا کہ یہ سب تمہارے بچے ہیں؟ نوجوان نے کہا، جی جناب، یہ سب میرے بچے ہیں اور آج پیدا ہوئے ہیں۔ عالم دین نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت کے ہاں اتنے بچوں کی پیدائش؟ نوجوان نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا، ایک انسان کے ہاں نہیں، جن کے ہاں اتنے بچوں کی پیدائش ممکن ہے۔ عالم دین نے بچوں کے کان میں اذان دی تو بچے اسی وقت بھاگنا دوڑنا شروع ہو گئے۔ عالم دین کی تواضع بہت طرح کے کھانوں سے کی گئی۔ جاتے وقت نوجوان نے چاندی سے بنا صندوق عالم دین کو دیا اور کہا کہ ہر صبح جب آپ اس صندوق کو کھولیں گے تو اس میں درہم اور دینار موجود ہوں گے، مگر یاد رہے سب درہم اور دینار نکال سکتے ہیں لیکن جو آخر میں درہم یا دینار رہ جائے وہ نہیں اٹھانا۔ عالم دین صندوق لے کر گھر پہنچے اور بیوی کو سارا ماجرا سنایا، اور پھر ہر صبح وہ صندوق کھولتے تو وہ درہم اور دینار سے بھرا ہوتا۔ اس طرح وہ روز درہم دینار نکال لیتے اور آخری دینار چھوڑ دیتے۔ یہ سالوں تک چلتا رہا اور عالم دین کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہونے لگا، اور عالم دین کے پاس محل نما گھر اور ہر طرح کی آسائش تھی، لیکن عالم دین اللہ اور دین سے دور ہو گیا، اور اس طرح لالچ کی انتہا کو پہنچ کر عالم دین نے آخری درہم بھی اٹھا لیا۔ اس طرح صندوق غائب ہو گیا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ تمام آسائشیں ختم ہو گئیں اور عالم دین جھونپڑی میں آ بیٹھا۔ جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو رب سے معافی مانگی، پھر وقت
گزر چکا تھا، وہ در بدر بھٹکنے لگا۔ انسان اپنے لالچ کی وجہ سے وہ سب کھو دیتا ہے جو انسان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کچھ پا لیتا ہے تو وہ اس رب کو بھول جاتا ہے جو سب کچھ دینے والا ہے۔ وہ میرا رب سب کچھ دے سکتا ہے، اس کی نافرمانی پر وہ سب کچھ لے بھی سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔